صحراؤں میں جنم لینے والی کہانیاں ایسی ہیں کہ صحرا کی ریتلی سرزمین وہاں کے تپتے ریگ و زارانہ صرف جرت و جلالت و عصمت و بسالت اور جلال کی آئینہ دار رہی ہیں۔ اس کا پہلو ایسی محبتوں کے سوز اور ایسی رومانوں کی آئینہ دار رہی ہیں جنہیں دنیا آج تک فراموش نہ کر سکی اور نہ ہی کبھی فراموش کر سکتی ہے۔ ایسی محبت جس میں ہوس کا شائبہ نہ ہو، ایسے رومان جو صدیوں گزر جانے کے بعد اب تک تاریخ کے سینے میں سسک رہے ہیں۔ وہ صحرا کا پھول جس کا صحرا میں کھلنا ہی کسی معجزے سے کم نہ تھا، جو اپنی دلکشی و دل آویزی، حسن و رنائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ کلی کا تبسم اور پھول کی ہنسی تھی۔ جادو نمائی اور سحر ترازی کے ساتھ جب اس گل شاداب کی جان نواز نکھت دور دور تک پھیلی تو ہر نوجوان اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے باپ کے ہاں دور دور سے شادی کے پیغامات آنے لگے۔ اس کا تعلق اس دور کے مشہور قبیلے سے تھا، بڑا قبیلہ جو بدلتے وقت کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کے حسن و رنائی اور جادو نمائی کے چرچوں نے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو بھی شوق و حصول سے بے تاب و بے چین کر دیا تھا۔ بلا امتیاز قبیلوں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے شادی کے معاملے میں خود مختار کر دیا تھا، اس لیے لوگوں کی توجہ اور بھی اس کی جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ اگر کسی نے صحرائی قبیلوں کی عید دیکھی ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ اصل عید تو وہی ہوتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ گھومنے نکل پڑتے ہیں، لڑکیاں جھومتی گاتی ہیں، ادھر سے ادھر سہیلیاں اٹکھیلیاں کرتی ہیں۔ ظہر ٹھلے یہ جھرمٹ جب قدرے کھلے میدان میں پہنچا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ اپنی اپنی پسند کے لحاظ سے کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں ایک زہد شکن کافر جمال لڑکی اپنے جھرمٹ سے الگ ہو کر ذکی اللہ اعظم کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، حضرت فرمائیے تو آپ اس خاتون کے متعلق کیا کہیں گے جو آپ کے وصال کی آرزو سے بے چین ہو کر یہاں آئی ہو۔ کافرہ کے الفاظ میں بے تکلفی تھی۔ وہ اس جملے اور اس کے الفاظ سے اپنی سہیلیوں کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ جبھی تو اس نے اتنی جرت سے کام لیا کہ ذکی اللہ اعظم جیسے مشہور اور پاک باز عالم کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا۔ ذکی اللہ اعظم نے جب یہ الفاظ سنے تو ساری پابندیاں توڑتے ہوئے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو دیکھا کہ بجلی کا ایک شعلہ گوندا، ایک سراپا شہر سامنے تھا۔ ذکی اس کے حسن سے اتنے متاثر ہوئے کہ خاموش رہ گئے اور ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہہ سکے، مگر جب دوبارہ ذکی اللہ اعظم نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور اس ساحرہ جمال سے آنکھیں ٹکرائیں تو وہ خود اپنے اس مذاق کے خطرناک نتائج کو محسوس کرنے لگے۔ ذکی کا حیران رہ جانا اور اس طرح متحیر ہو کر دیکھنا بھی کہکے کی تمہید ہو سکتا تھا۔ ساری سہیلیاں ہنستی اور وہ ایک شان و بے اعتنائی کے ساتھ لوٹ گئی۔ ذکی اللہ اعظم حیران تھے کہ یہ عید کے دن ان کو کیسا درد لگا جس کا مداوع بظاہر مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ کچھ دیر تک تو ذکی اللہ اعظم کے دل کی دھڑکنیں دریا کی لہروں کی طرح سبک آہنگ رہیں، لیکن چوں چوں دل پر نقوش گہرے ہوتے گئے دھڑکنیں پرشور تلاطم میں تبدیل ہوتی گئی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائے اور اب تمنا تھی کہ ایک بار اور اسے دیکھ لیں، لیکن اب اس کا پتہ کس سے پوچھیں، اس کا نام کس سے دریافت کریں۔ وہ خاموشی سے مسجد میں چلے آئے۔ ایک عالم کی یہی جگہ تھی۔ وہ کبھی بےتاب ہو کر صحن مسجد میں ٹہلتے، کبھی دیوانہ وار بھاگنے لگتے، پھر ان کا دل جب گریباں تار تار کرنے کو چاہنے لگا تو وہ رات اسی عالم میں گزر گئی۔ ادھر اس کافر جمال کو اپنی شوخی پر تعصب تھا۔ آج تک کسی قبیلے کو اپنے دل میں جگہ نہ تھی، اب وہ ذکی اللہ اعظم کا خیال دل میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اپنے دل کی بے چینی کم کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری طرف جب ذکی اللہ اعظم کا اضطراب بڑھا اور انہیں دنیاوی طاقتوں سے مایوسی ہوئی تو وہ دربار الہی میں حاضر ہوئے اور درد بھرے انداز میں التجا کی، اے بہرحال تو کائنات کا مالک ہے، تو حسن تمام، تو مہربان ہے، اپنے عاجز بندے پر رحم کر، ذکی کے درد کا درما فرما۔ ایک بار پھر اس پیاسی آنکھوں کو اس کے دید سے سیراب کرتے مالک۔ گلے میں آنسوں کا گولا سا اٹک گیا تو سجدے میں گر گئے۔ ذکی کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں مستجاب ہوئیں۔ وہ سجدے سے اٹھے اور مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مسجد میں ایک دوشیزہ داخل ہوئی جس کے عقب میں دوسری سہیلیوں کا جھرمٹ بھی تھا۔ وہ سب ادھر ادھر مسجد میں پھیل گئیں تو وہ بے چین ہو کر اس لڑکی کی طرف بھاگے جو اس دن اس کافرہ کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی ذکی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بولا، مجھے اس کا پتہ دے دو۔ اس وقت ان کی حالت کسی فقیر سے کم نہ تھی۔ کس کا؟ اس پری چہرے کا جو اس دن میرے ساتھ مذاق کر گئی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بھی مذاق کر گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب تمہارے ساتھ مذاق کرنے کے بعد وہ بہت بے چین ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ تم بس مجھے اس کا پتہ دے دو۔ اس نے پتہ بتایا تو وہ بولا، میں آج ہی اس کے والد کو ملاقات کا پیغام بھیج دیتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ لڑکی نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔
زکی کی قیامگاہ اور اسکافرہ کی رہائش میں کافی فاصلہ تھا۔ زکی نے روانگی کا ارادہ کیا تو خبر کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے باپ تک جا پہنچی کہ مشہور عالم بزرگ زکی ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے پہنچے، نہایت عزت و تکریم کے ساتھ گھر لے آئے۔ جب اس کافر حسن جس کا نام مشک تھا اس کو معلوم ہوا کہ اس کی نگہ ناز کا قتیل آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، مچھائے ہوئے دل پر ساون ٹوٹ کر برسا اور نکھار پیدا کر دیا۔ کئی دن حسب حیثیت میزبانی کے فرائض ادا کرنے کے بعد مشک کے والد نے زکی سے دریافت کیا، کیا جناب کی آمد کا مقصد معلوم کر سکتا ہوں؟ اگر میرے لائق کوئی خدمہ ہو تو میں بصر و چشم حاضر ہوں۔ سردار، میں تمہاری بیٹی مشک کے لیے اپنا رشتہ لایا ہوں۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوا ہوں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، مگر سردار، مگر کیا؟ اس مگر کی وضاحت کر دو ورنہ مجھے مسافت کی تھکن معلوم ہونے لگے گی۔ جناب، میں نے اپنی لڑکی کی شادی کا پورا حق دیا ہے، اب اس حق میں مداخلت کرنا میں اپنے بزرگوں کی روایت کے خلاف سمجھتا ہوں، البتہ اپنی بیٹی سے دریافت کرتا ہوں۔ جی، زکی نے کہا تو وہ اپنی بیٹی کی قیامگاہ کی طرف چل پڑے۔ اس سے دریافت کیا تو وہ بخوشی مان گئی، پھر تیار کیوں نہ ہوتی، اس کی اپنی بھی تو یہی خواہش تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی مشک کے باپ نے کوئی بات زکی سے کی بھی نہ تھی کہ مشک کی ملازمت جو بہت ہی چغل خور اور کذاب تھی زکی کے پاس گئی اور اسے مبارکباد دی۔ یہ سب خلاف روایت تھا، اس لیے جب یہ بات مشک کے باپ کو پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ عشق کی اس داستان کو سمجھ چکا تھا اور یہ بھی جان کیا تھا کہ اس عشق کی مشک سارے صحرا میں پھیل گئی ہوگی، اس لیے وہ مشک کے پاس گیا اور بولا، میں تمہاری شادی اس عالم سے نہیں کروں گا۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ملازمہ کی مبارکباد نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، تمہارے عشق نے مجھے رسوا کیا ہے۔ یہ سن کر مشک نے اپنا سر باپ کے پیروں پر رکھ دیا، مگر سرداری خون ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخرکار مشک کی یہ بات قبول کر لی گئی کہ اگر زکی کا امتحان لیا جائے، اس کے سامنے کچھ شرائط رکھی جائیں اور وہ ان کو پورا کر دے تو اس کی شادی زکی سے کر دی جائے گی۔ اسی بنا پر سردار نے زکی سے کہا، مشک کو تمہارا پیغام قبول ہے، لیکن اس کی یہ شرطیں بھی ہیں کہ تم حق مہر میں 50 تولے سونا رکھو گے۔ زکی یہ شرائط سن کر حیران رہ گیا۔ محترم سردار صاحب، صاف جواب ہی دے دیا ہوتا، آپ کی شرائط نے میری روح کو بوچھل کر دیا ہے، مگر خیر میں بھی تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک مشک کی تمام شرائط پوری نہ کر لوں۔ زکی واپس چلے گئے، ان کی تمام کوشش برابر ہوئی اور ان کو تمام چیزیں میسر ہو گئیں۔ ان کو مشکل تو ہوئی مگر بارگاہ عزتی میں ان کی تمام دعائیں مستجاب ہوئیں۔ تمام مطالبات پورے کرنے کے بعد وہ مشک کے باپ کے پاس گئے۔ اب انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، ان کا قبیلہ کول کا پکا تھا، اس لیے زبان کی وضاحداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشک کا عقد زکی سے کر دیا گیا۔ زکی اس کو لے کر اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوئے، مگر راہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ زکی نے خوب اپنی تلوار کے جوہر دکھائے، مگر ایک ڈاکو کا نیزہ ایسا نشانے پر لگا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ مشک نے جب یہ دیکھا تو چیخ مار کر زکی اللہ سے لپٹ گئی۔ محبت کے معجزے کہاں کہاں نہیں ہوتے، یہ انسانی عقل سے پرے ہیں، شاید اس لیے اس کی زبان پر درد بھرے گیت جاری ہو گئے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ڈاکوؤں کی روح لرز گئی۔ محبت نے معجزہ دکھایا اور ڈاکوؤں نے سارا لوٹا ہوا مال مشک کے قدموں میں ڈال دیا، لیکن یہ کرم نوازی زکی اللہ کو زندگی نہ دے سکی۔ اس کا دم نکل گیا، سینے کے اندر گھائل دل دم توڑ گیا، مگر مرنے سے پہلے زکی اللہ نے ایک نظر اپنی محبوبہ پر ڈالی۔ ان کی یہ نظر پلٹی تو اپنی محبوبہ کا جلوہ آنکھوں میں لیے پلکیں بند ہو گئی۔ مشک نے یہ دیکھا تو ایسی دلسوز چیخ ماری کہ کائنات لرز اٹھی، اس کا قلب پھٹ گیا، اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہوا اور چند ہی لمحے بعد دونوں ابدی نیند میں خاموش ہو گئے، بلکہ جاودانی غسل کی لطافتوں میں ڈوب گئے۔ ہمراہیوں نے اسی صحرا میں ایک چوڑی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا، مگر اس کے باوجود اسرار سے بھری اس کائنات میں محبت کے موت سے کم نہ ہوئے۔ بدوؤں اور خانہ بدوشوں کا کہنا ہے کہ آج بھی جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا ہے اور رات کو یہاں قیام کرتا ہے تو کسی عورت کی دل فریب مگر درد سے بھری آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کسے معلوم کہ بے قرار مشک کی روح اپنے محبوب کی موت پر نوحہ خواہ ہے۔